مقدس پطرس رسول کا پہلا عام خط، اس کا 5 باب اور 5ویں آیت۔ آج ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اور خدا کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے ہمیں آج کا دن یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ اقدس میں آ کر اس کے نام کو جلال دینے والے بنیں۔ اور کیا ہی مبارک اور خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنی پوری فیملی کے ساتھ خدا کے حضور وقت گزارنے والے بنیں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ خدا کی مرضی ہمارے لیے کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کامل، قائم اور مضبوط ہوں۔ سب مل کر بولیں، خداوند کی مرضی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کامل، قائم اور مضبوط ہوں۔ اور کامل، قائم اور مضبوط ہونے کے لیے خدا کا کلام جو ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے جو یشوع نے بنی اسرائیلیوں سے کہا۔ یشوع نے قوم بنی اسرائیل سے کہا، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے، عبادت کریں گے، بندگی کریں گے۔ لہذا جب ہم فیملی کے ساتھ، جب ہم گھرانے کے ساتھ، جب ہم خاندان کے ساتھ مل کر زندہ خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں تو پھر خدا ہمیں فضل اور توفیق بخشتا ہے کہ ہم کامل ہو جائیں، ہم قائم ہو جائیں اور ہم مضبوط ہو جائیں۔ آج کا جو حوالہ ہم نے پڑھا، یہاں پہ لکھا ہے، اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو۔ لہذا مقدس پطرس رسول ہم سے یہ فرماتا ہے کہ اے جوانوں، اس میں صرف بھائیوں کے لیے نہیں یا صرف بہنوں کے لیے نہیں، بلکہ خدا کلیسیا سے یہ فرماتا ہے کہ اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو۔ بزرگوں کے تابع رہنے سے مراد کہ ہم اپنے والدین کے فرما بردار رہیں، ہم اپنے والدین کی عزت کریں، ہم جو عمر رسیدہ ہیں ان کے تابع رہیں، ان کی عزت کریں، وہ جو ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، جو ہمیں انسٹرکشن دیتے ہیں، ہم ان کو فالو کریں۔ بزرگوں کے تابع رہنے سے مراد خدا کے خدام جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، جو ہمارے لیے خدا کے حضور شفاعت کرتے ہیں، جو ہمارے لیے خدا سے کلام مانگتے ہیں، ہم ان کی فرما برداری کریں۔ یقیناً جب ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنے والدین کی فرما برداری کرتے ہیں، جو عمر رسیدہ ہیں ہم ان کے تابع رہتے ہیں، جو ہمارے خادم ہیں ہم ان کی دل سے عزت کرتے ہیں، تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ آمین۔ تو خدا ہمیں فضل دیتا ہے، خدا ہمارے گھرانے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، خدا ہمارے گھرانے کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور پھر ہم فخر سے یہ کہتے ہیں، تھوڑا سیٹ کریں اس کو، ہم فخر سے یہ کہتے ہیں کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے، سو ہم تو خداوند ہی کی عبادت کریں گے۔ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، آپ مختلف جگہوں پر جا کر سروے کر لیں تو ہمیں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ جو گھرانہ خدا کے ساتھ وفادار ہے، جو فیملی خدا کی عبادت کرتی ہے، خدا اس کی نسلوں کو برکت دیتا ہے، خدا اس کی نسلوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لہذا کلام میں لکھا ہے، اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے
تابع رہو. اور پھر آگے لکھا ہے بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو. پہلے ہمیں اپنے بزرگوں کے تابع رہنا ہے، اس کے بعد ایک دوسرے کی خدمت کے لیے، بہن بھائی کی خدمت کے لیے اور بھائی بہن کی خدمت کے لیے، بچے والدین کی عزت کرتے ہوئے ان کی خدمت کے لیے تیار رہیں، اور والدین اپنے بچوں کی اچھی تعلیم، تربیت اور نصیحت کرتے ہوئے ان کی خدمت کے لیے تیار رہیں. کلیسیا خدا کی خدمت کے لیے، خدا کے خادم کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہے، اور خادم کلیسیا کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہے، فروتنی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی کے ساتھ کمر بستہ یعنی تیار اور بیدار رہنا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری پوری فیملی بابرکت ہو. خدا چاہتا ہے ہماری فیملی خدمت کے لیے، خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو. اس کے لیے خدا کا کلام جو ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو. جب مسیح خداوند اس زمین پر تھے تو جو شاگرد تھے ان میں بھی یہ تکرار ہوتی تھی، ان میں بھی یہ بحث ہوتی تھی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، ہم میں سے خداوند کے دہنے طرف کون بیٹھے گا. پھر ماں درخواست لے کر خداوند کے پاس آ جاتی کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو میرے ایک بیٹے کو اپنی بولے دائنی طرف اور دوسرے کو بائیں طرف بٹھا لیں. اسی طرح سے آج کے دور میں بھی ایسا ہو جاتا ہے. کوئی فیملی میں کوئی عزیز آ جائے تو وہ کہتے ہیں تم جا رہا ہے، وہ بولے نہیں تم جا رہا ہے نا. ایسا ہوتا ہے، میں پانی دوں، میں سلام کروں، میں یہ کام کروں. خدا کے خادم اگر کچھ بول دیں تو جی میں جا کے چرچ کی صفائی کروں، میں چرچ میں دریاں بچھاؤں، میں جا کے وزٹ کروں. نا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں خدا کی محبت سے جدا کرتی ہیں، یہ ہمیں خدا کی محبت سے، خدا کی برکت سے دور کرتی ہیں. یہ مغروری ہے، یہ انا ہے، یہ میں ہے، یہ حسد ہے. لہذا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہے. اس لیے میرے ساتھ بولیں، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. آمین. اب خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. مغرور کون ہے؟ مغرور کون ہے؟ مغرور کا مطلب کیا ہے؟ جس میں میں ہوں. کیا؟ جس میں میں ہوں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو ہے یہ سب گناہوں کی ماں ہے. جس میں ہے اس میں سب گناہوں کی ماں ہے. اس میں حسد بھی ہے، غصہ بھی ہے، لڑائی اور جھگڑا بھی ہے اور مغروری بھی ہے. لہذا کلام میں لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. خدا کیا کرتا ہے؟ مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. مغرور وہ ہے جو نافرمان ہے. مغرور وہ ہے جو ماں باپ کے تابع نہیں. مغرور وہ ہے جو خدا کے کلام کی فرما برداری نہیں کرتا، تابع داری نہیں کرتا. وہ خدا سے دور ہے، گناہ میں زندگی گزارتا ہے.
وہ اپنے اندر شیخی رکھتا ہے، وہ لڑائی اور جھگڑے کے منصوبے باندھتا ہے۔ لہٰذا ہم اس بات کو سیکھیں اور سمجھیں کہ خدا مغرور کا مقابلہ کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھرانہ باعث برکت ہو، ہماری فیملی خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو، تو پھر ضرورت ہے کہ فرسٹ آف آل ہم کیا کریں؟ اپنے بزرگوں کے تابع رہیں۔ بزرگوں سے مراد اپنے والدین کے، اور وہ جو ہمارے بڑے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، اور وہ جو خدا کی خدمت کے لیے مخصوص مسا اور مقرر کیے گئے ہیں، ان کے تابع رہیں۔ اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کی خدمت کے لیے، یہ نہیں کہ وہ تو چھوٹا ہے وہ بڑا ہے، ایسا نہیں، بلکہ چھوٹا یا بڑا جہاں موقع ملے خدمت کے لیے تیار رہنا۔ جس طرح سے مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، مسیح خداوند نے ان کے لیے مچھلی بنا کر ان کو کھلائی، مسیح خداوند ان کے لیے دعا میں وقت گزارتے، مسیح خداوند ان کی فکر کرتے، اور مسیح خداوند نے فرمایا ابن آدم خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہیں، اپنے اندر سے مغروری کو، غصے کو، انا کو، میں کو نکال پھینکیں۔ لکھا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ آمین۔ اکثر سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں خدا توفیق دے گا پھر اسی گڈی لانگے، ہے نا، خدا توفیق دے گا اسی پھر بڑا گھر بناواں، ہے نا، خدا توفیق دے گا پھر اسے بچیاں دے کچھ سوچاں گے، کچھ کراں گے۔ نوجوان کہتے ہیں خدا فضل دے گا پھر بڑا سارا موبائل لے گا، گڈی لے گا، ہے نا، بہت سارے بزنس شروع کر دوں گا۔ تو پتہ ہے خدا توفیق کس کو دیتا ہے؟ کلام میں لکھا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے خدا اور فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ فروتن کون ہے؟ فروتن کا مطلب کیا ہے؟ فروتن کا مطلب ہے خدمت کے لیے تیار رہنے والا، خدا سے پیار کرنے والا، خدا کے کام کی فکر کرنے والا۔ فروتن کا مطلب ہے جس میں انا، میں، مغروری، غروری، گھمنڈ، غصہ یہ نہ ہو، حلیم شخص، محبت سے بھرا ہوا شخص، خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ ادھر سے خدا کا خادم کال کرے آ جاؤ بھائی دعا کا ٹائم ہو گیا، وہ تیار ہو۔ خدا کا خادم کہے آج وزٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، اس وقت ہم نے اس جگہ جانا ہے، وہ تیار ہو۔ تو خدا کس کو توفیق بخشتا ہے؟ فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ جب ہم خاندان کے ساتھ، جب ہم فیملی کے ساتھ فروتن بن کر زندہ خدا کے حضور میں آئیں گے تو یقیناً خدا آسمان کے دریچے کھول کر، آمین، آسمان سے آسمانی اور زمین سے زمینی برکات ہمیں دے گا۔ ہاللیلویا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم دیکھیں تو 6 آیت میں لکھا ہے پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ یہاں پر ہم دیکھیں تو کئی مرتبہ ہم شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ شارٹ کٹ نہیں لگانا، شارٹ کٹ کے چکر میں نہیں پڑنا۔ خدا کے کلام کے مطابق اگر آپ نے برکت حاصل کرنی ہے، اگر آپ نے خدا کی خدمت کرنی ہے، اگر آپ برکت ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چکر پورا کرنا ہی پڑے گا، پھر آپ کو چکر پورا
کرنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامل، قائم اور مضبوط ہو جائیں تو پھر ہمیں خدا کے قوی ہاتھ کے سایہ تلے فروتنی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ فروتنی کے ساتھ وقت گزارنا ہے، تاکہ وہ اپنے وقت پر ہمیں سربلند کرے۔ ہم ڈبل ڈیوٹی کر لیں، ہمارے حالات صحیح نہیں ہو سکتے۔ ہم ٹرپل ڈیوٹی کر لیں تب بھی نہیں ہو سکتے۔ ہم کمیٹیاں ڈال لیں پھر بھی صحیح نہیں ہو سکتے۔ ہم سارے گھرانے کے افراد کوئی بزنس شروع کر لیں، سارے ایک طرف جڑ جائیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم باعث برکت نہیں ہو سکتے۔ ہم ان دنیا کے چیلنجز سے، حالات سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جب خدا ہمیں برکت دے گا تو پھر ہم باعث برکت ہوں گے۔ آمین۔ پھر دنیا کی مخالفتیں ہمارے خلاف ہو جائیں، دنیا ایک طرف ہو جائے، وہ ہمیں ہلا نہیں سکتی، اس لیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ لکھا ہے پس خدا کے قوی ہاتھ کے سایہ تلے فروتنی سے رہو تو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ تو خدا کے قوی ہاتھ کے سایہ تلے ہمیں فروتنی سے زندگی گزارنی ہے۔ اب فروتن بننے کے لیے ہمیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، مخالفت اور بھی بہت سارے چیلنجز۔ لہٰذا جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہاں مجھے خدمت کرنی ہے، ہاں مجھے دعا میں وقت گزارنا ہے، ہاں مجھے بائبل پڑھنی ہے، ہاں مجھے یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے، تو یقیناً خدا آپ کو فضل اور توفیق بخشے گا کہ آپ خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے آگے بڑھیں اور ترقی کرنے والے بنیں۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ اچھا، ابلیس کا یہ منصوبہ ہے کہ ہمارا پورا گھرانہ خدا کی عبادت نہ کرے، ہماری فیملی جو ہے یہ باعث برکت نہ ہو۔ اس کا یہ منصوبہ ہے کہ ہم یہ فیملی سنڈے سیلیبریٹ نہ کریں۔ لہٰذا وہ بہت سارے منصوبے بناتا ہے کہ وہ فیملی میں ہلچل پیدا کرے، وہ فیملی کو ڈسٹرب کرے، وہ فیملی سنڈے نہ منانے والے بنے، وہ یشوا کی طرح یہ نہ کہیں کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات۔ وہ یہ چاہتا ہے ہم ایسا نہ کریں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بہت سارے منصوبے بناتا ہے، اور کرتا کیا ہے؟ وہ ہمیں فکروں میں ڈال دیتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ اب ابلیس کیا کرتا ہے؟ ہمیں فکروں میں ڈالتا ہے، ہمارے ذہنوں میں منفی سوچیں ڈالتا ہے، منفی خیالات ڈالتا ہے، ہمیں فکر مند کر دیتا ہے تاکہ ہمارا دھیان خدا کے کلام کی طرف نہ ہو بلکہ کسی اور ہی طرف لگا ہے۔ فکر سے مراد کیا ہے؟ فکر کا مطلب ایک یہ بھی ہے تقسیم ہو جانا۔ فکر کا مطلب بیٹھے تو ہم خدا کی حضوری میں ہوں، بیٹھے ہم خدا کی حضوری میں ہوں اور ہمارا دھیان، ہمارا خیال، ہماری سوچیں کسی اور ہی طرف لگی ہیں۔ فکر کا مطلب بے چین رہنا ہے نا، تلخی لگی رہی، اکثر گزرے تینوں کی ہو گیا نا، تو فکر میں بے چین، فکر کا مطلب بے چین رہنا۔ اور پھر فکر سے مراد خوف زدہ رہنا، خوف، ٹینشن۔ اچھا، یقین جانے فکر کر کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں تو ذرا بتائیں مجھے۔ نہیں کر سکتے۔ یسوع مسیح نے کہا اپنی ساری فکریں کیا مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔
اب یسوع مسیح ہمیں چاہتا ہے ہم اپنی فکریں خداوند کو دے دیں، ہم کامل، قائم اور مضبوط ہو کر اس کے نام کو جلال دیں، ہم پوری فیملی کے ساتھ مل کر زندہ خدا کی عبادت کریں، اور فیملی فکروں میں ڈوبی ہوئی ہے، نہیں ہو سکتا۔ اپنی فکریں خداوند کو دے دیں، تب ہم خدا کے نام کو جلال دینے کا سبب اور ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آمین۔ تو آگے ہم دیکھیں، آگے لکھا 8ویں آیت میں، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو مارے۔ آمین۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ تم ہوشیار اور بیدار رہو، کیونکہ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ ہمارا مخالف کون ہے؟ ابلیس ہے۔ اچھا، یہ بھی بڑی کنفیوژن ہے، کئی دفعہ ہم اپنا مخالف اپنے پڑوسی کو سمجھ لیتے ہیں، کئی دفعہ ہم اپنا مخالف اپنے عزیز یا اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار کو سمجھ لیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارا مخالف ابلیس ہے جو ہمارے خلاف منصوبے بناتا ہے۔ لکھا ہے تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اس کی سیاست، اس کی اسٹریٹجی فرق ہے۔ پہلے وہ مغرور بناتا ہے، میں نہیں کروں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ ہمیں جلد باز بناتا ہے، وقت سے پہلے قدم اٹھانا، شارٹ کٹ کے چکر میں ڈالتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں فکروں میں ڈالتا ہے، ہمیں کیا کرتا ہے؟ فکروں میں ڈالتا ہے۔ اور اگر کوئی بچ جائے نا، پھر اس کے لیے وہ پلان بناتا ہے، اچھا یہ بھائی ہیں جو پرستش کرتے ہیں، اچھا وہ فلاں بہن ہے جو بڑا دعا میں وقت گزارتی ہے، وہ فلاں بندہ ہے جو پاسٹر صاحب کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ وہ پھر کیا کرتا ہے؟ دھاڑتا ہے، موقع تلاش کرتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے انا میں مغروری، پھر جلد بازی، پھر اس کے بعد فکروں میں ڈال کر اس کو اپنا نوالا بناتا ہے، کسی کو اپنا ناشتہ بناتا ہے، کسی کو اپنا برنچ بناتا ہے، کسی کو اپنا لنچ بناتا ہے، تو کسی نے گھر فکا ہوتی ڈنر بنا لیتا ہے۔ وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ لہذا ہمیں ہوشیار اور بیدار رہنا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنے دشمن ابلیس کو پہچانے۔ کلام میں لکھا ہے تم ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہم الٹ کرتے ہیں، ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کرتے، ہم شریر کا۔ اور انہیں گل کی تھی جناب، میں دیکھ لینا ہے نا، تو فلاں سی لیا ہوا نسام، مطلب ہم ابلیس کا مقابلہ کریں اور شریر سے کیا کریں؟ کنارہ کریں۔ ہم الٹا سسٹم ہے۔ لہذا ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کو نگاہ میں رکھیں، ہم اپنے دشمن کو نگاہ میں رکھیں۔ لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ آج ابلیس کا منصوبہ ہے کہ وہ ہمیں فکروں میں ڈالے، وہ ہمیں مغرور بنائے، وہ ہمیں خدا کے قوی ہاتھ کے سایہ تلے فروتنی سے زندگی نہ گزارنے دے، بلکہ وہ ہمیں اپنا اعلیٰ کار بنائے۔ لہٰذا خدا، زندہ خدا یہ چاہتا ہے ہم کامل ہوں، ہم کامل ہوں۔ کامل کا مطلب کیا ہے؟ مکمل، گڈ، اور کامیاب، ویری گڈ، قائم رہنا، شاباش، اور ٹھیک ہے۔
کہ میں اور آپ خدا سے دور تھے، گناہ میں زندگی گزار رہے تھے، ہماری کوئی پہچان نہیں تھی۔ آدم کے گناہ کے سبب سے وہ گناہ ہماری نسلوں میں چلتا جا رہا تھا، لیکن یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں دنیا کی بھیڑ سے چن کر اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں اپنے گھرانے اور خاندان کے لوگ بنا دیا۔ آمین۔ تاکہ ہم پورے گھرانے کے ساتھ زندہ خدا کی عبادت اور پرستش کرنے والے بن سکیں۔ تو کامل کا مطلب ہے بحال کیا جانا، جڑ جانا، مکمل ہو جانا۔ تو آج خدا یہ چاہتا ہے ہم کامل ہوں، اور پھر خدا یہ چاہتا ہے ہم قائم ہوں۔ قائم کا مطلب کیا ہے؟ تو قائم کا مطلب ہے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جانا۔ کہنے نہیں ہلے اپنے پیروں سے ہی کھلوتا ہے نا۔ تو قائم کا مطلب ہے اپنے پاؤں پر، انگلش میں سے کہتے ہیں اسٹیبلش ہو جانا۔ تو خدا یہ چاہتا ہے ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، خدا چاہتا ہے ہم اسٹیبلش ہو جائیں، خدا چاہتا ہے ہم پائیدار ہو جائیں۔ کیونکہ جب ہم کامل ہو جائیں گے، کلام لکھا ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہو۔ اور پھر آج خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا کی مرضی ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ ہمیں کامل، قائم اور مضبوط کرے۔ خدا تو مضبوط کا مطلب ہے ایک پائیدار شخص، ایک سٹیم شدہ شخص، ایک چیک کیا ہوا شخص جو ہر طرح کے چیلنج کو، مشکل یا مصیبت کو فیس کرتے ہوئے سٹل اپنے پاؤں پر کھڑا رہے اور خدا کی خدمت کے لیے تیار اور بیدار ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، آج فیملی سنڈے ہے، تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم پوری فیملی کے ساتھ زندہ خدا کی عبادت کریں، ہم کامل، قائم اور مضبوط ہو کر خدا کی عبادت اور پرستش کریں۔ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کے تابع رہنا ہے، ہمیں خدا کے کبھی ہاتھ کے سایہ تلے، ہمیں اپنی ساری فکریں مسیح پر ڈالنی ہے، ہمیں ہوشیار اور بیدار رہتے ہوئے اپنے دشمن ابلیس کو پہچاننا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ وہ ہم سے بھاگ جائے۔ ایک آخری بات، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ لکھا ہے تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہے ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ آمین۔ سو ہمیں ایمان میں مضبوط ہونا ہے۔ آمین۔ اور ایمان میں مضبوط ہونے کے لیے میں اکثر ایک کوٹیشن کہتا ہوں، بردر سیمول صاحب کہتے ہیں کہ جتنا ہم کلام میں مضبوط ہوں گے، میرے ساتھ بولیں، اتنا ہی ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے، اور جتنا ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے اتنا ہی ہم مسیح میں مضبوط ہوں گے۔ آمین۔ پھر چاہے مشکل آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، کرونا آئے، مہنگائی ہو جائے، کسی بھی طرح کی کوئی مشکل، مصیبت یا پریشانی آئے، ہم یہ فخر سے، خوشی سے، دلیری کے ساتھ یہ کہنے والے بنیں گے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، تو اب ہم تو زندہ خدا کی ہی پرستش کریں گے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں اور زندہ خدا کی یاد کے لیے اس کی شکر گزار کرنے والے بنیں۔ ہاللیلویہ۔